حاضرین محترم، ماہ شعبان المعظم کی آج 29 تاریخ ہے۔ آج اگر ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آیا تو غروب آفتاب کے ساتھ ہی ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہوگا، اور اگر آج ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر نہ آیا تو پھر کل غروب آفتاب کے ساتھ ہی رمضان المبارک کا آغاز ابتدا ہوگی، اور شب میں نماز تراویح ادا کی جائے گی، اور اگلے دن یکم رمضان المبارک سے روزے رکھنے کی باقاعدہ ابتدا اور آغاز ہو جائے گا۔ گزشتہ جمعات مبارکہ سے فضائل رمضان المبارک، اس مبارک مہینے کو ہمیں کس طرح گزارنا چاہیے، اس موضوع پر، اس عنوان پر گفتگو کی گئی۔ آج کے خطاب جمعہ، بیان جمعہ کا آغاز بہقی شریف کی مشہور حدیث پاک سے کیا جا رہا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ماہ شعبان المعظم کے آخر میں صحابہ کرام کو جمع فرما کر حضور نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر وہ عظیم الشان، عظیم المرتبت، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ جلوگر ہونے والا ہے، جس مبارک مہینے کو اللہ رب العزت نے بڑی ہی عظمتیں اور بڑی ہی رحمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس مہینے کی فضیلت کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کریم نے اس عظمتوں والے، برکتوں والے، رحمتوں والے مہینے کے پہلے حصے کو رحمت قرار دیا، اور دوسرے حصے کو بخشش، مغفرت قرار دیا، اور آخری عشرے کو جہنم سے آزادی کا عشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور ارشاد فرمایا۔ گویا کہ یہ مہینہ اتنی برکت والا ہے کہ پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت تقسیم ہوتی ہے، دوسرے عشرے میں مغفرت تقسیم ہوتی ہے، اور تیسرے عشرے میں جہنم سے آزادی اور رہائی جو ہے وہ عطا کی جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان شریف شروع ہوتا ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے، یعنی رمضان المبارک کی پہلی شب، پہلی رات، اللہ تبارک و تعالی
3 باتوں کا فیصلہ فرما دیتا ہے، اور غروب آفتاب کے ساتھ ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، اور اللہ کریم کے ان تینوں فیصلوں پر عمل کرتے ہوئے اس کا باقاعدہ آغاز کر دیا جاتا ہے۔ ان 3 چیزوں میں پہلی چیز اور پہلی بات نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، جیسے ہی رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ 3 کام ہیں جو اس رات میں باقاعدہ ان کا آغاز ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور تیسرا کام کیا ہے؟ سلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس پورے مہینے میں جنت کا حصول بالکل آسان کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانا چاہے، جنتی بننا چاہے، تو یہ مہینہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کریم نے ایسا ماحول اور ایسی نورانیت و روحانیت رکھی ہے کہ آسانی کے ساتھ بندہ جو ہے وہ جنت میں داخل ہونے کا سامان کرتا ہے۔ اور اس مہینے میں جہنم سے بچنے اور جہنم سے دور رہنے کے لیے بھی اللہ کریم آسانیاں فرما دیتا ہے۔ لہذا شیاطین کو جو زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے، وہ کام جو جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں، ان کاموں کے کرنے کے لیے اللہ کریم آسانیاں فرما دیتا ہے۔ بندے کی طبیعت، بندے کا مزاج ان اعمال اور افعال کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اب خود اس کی توجہ ہوتی ہے کہ میرے رب کریم نے اس مہینے کو نعمت غیر مترقبہ بنایا ہے، رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والا مہینہ بنایا ہے، تو کیوں نہ اس ایک مہینے میں میں اپنے رب کی رضا اور خوشنودی والے کام کروں، تاکہ میرا رب کریم میرے لیے آخرت کی منزلوں کو آسان فرما دے۔ ایسا ماحول میسر آتا ہے، نیکیوں کا ماحول میسر آتا ہے، نیک اعمال و افعال کی طرف رغبت ہوتی ہے، لوگوں کا رخ مساجد کی طرف باقی مہینوں کی نسبت اس مہینے میں زیادہ ہوتا ہے۔ اور وہ کام، وہ اعمال اور افعال جو جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کا معنی، مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ وہ اعمال اور افعال جو جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں، ان اعمال اور افعال سے بچنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ 2 چیزیں ہیں جو انسان کو برائی کی طرف کھینچتی ہیں اور راغب کرتی ہیں۔ ایک چیز خارجی چیز ہے اور ایک چیز داخلی چیز ہے۔ جو خارجی شے بندے کو گناہوں کی طرف کھینچتی ہے، مائل کرتی ہے، بدی اور برائی اور گناہ پر آمادہ کرتی ہے۔ ایک ظاہری جسے
خارجی کہتے ہیں اور ایک جسے داخلی کہتے ہیں۔ ایک باہر کی چیز ہے، ایک اندر کی چیز ہے۔ باہر کی چیز کیا ہے؟ وہ شیاطین ہیں، وہ شیاطین ہیں، کچھ ایسے جنات ہیں، کچھ شیاطین ہیں جو انسانوں کو بدی برائی کی طرف کھینچتے ہیں اور مائل کرتے ہیں اور راغب کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے، لہذا خارجی ذریعہ جو برائی کی طرف راغب و مائل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو بھی بند فرما دیتا ہے، وہ زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اور جو داخلی چیز ہے وہ ہے انسان کا نفس۔ خارجی چیز شیاطین ہے، داخلی چیز انسان کا نفس ہے۔ جیسے نفس امارہ ہے، نفس مطمئنہ ہے، نفس لوامہ ہے۔ تو جو انسان کے اندر ایک چیز ایسی موجود ہے جو برائی کی طرف راغب کرتی ہے، جو بدی اور گناہ کی طرف راغب کرتی ہے، ان دونوں چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں ایسی رحمتیں نازل فرماتا ہے کہ خارجی ذریعہ شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، اور جو اندر کا انسان کو برائی کی طرف راغب کرنے کا داعیہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے راستے بھی مسدود فرما دیتا۔ کیونکہ نماز کی پابندی، روزوں کی پابندی، تراویح میں قرآن مجید کی سماعت، اور اس پورے مہینے میں تلاوت قرآن، نیکیوں کی رغبت و ذوق اور شوق، وہ انسان کے اندر جو برائی کو طرف راغب کرنے والی قوت ہے، اللہ تبارک و تعالی پھر تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اس روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ برائی کی طرف مائل کرنے والی جو داخلی معاملات ہیں، ان پر بھی وہ نیکیاں، وہ نیکی کا ماحول، وہ مہینے کی نورانیت و روحانیت ان پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اس رات کیا ہوتا ہے؟ رمضان شریف کی پہلی رات کیا ہوتا ہے؟ 3 کام جو میں نے عرض کیے۔ فتحت ابواب السماء، تمام آسمانوں کے دروازے کھولنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان دروازوں میں سے گزر کر 7ویں آسمان کے اوپر جنت ہے۔ دروازے کھولنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کریم ان تمام راستوں کو آسان فرما دیتا ہے، ان تمام اعمال کو کرنے میں آسانی فرما دیتا ہے جو جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اس مہینے کی پہلی رات میں ہی اللہ تبارک و تعالی یہ 3 فیصلے فرما دیتا ہے، اور ان تینوں فیصلوں پر غروب آفتاب کے ساتھ ہی عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے۔ رمضان الکریم اور رمضان المبارک میں دن کے اوقات کا جو روزہ ہے، یعنی صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، کھانے پینے ازدواجی عمل سے، عمل زوجیت سے پرہیز کرنے کا نام چونکہ روزہ ہے، یہ دن کی عبادت ہے اور اسے فرض قرار دیا گیا۔ رمضان شریف کے روزے کو فرض قرار دیا گیا کیونکہ ارکان اسلام میں سے یہ چوتھا رکن ہے روزہ۔ ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے، ارکان خمسہ 5 ارکان میں سے یہ چوتھا رکن ہے، اور نظام عبادات میں تیسرے نمبر پر ہے روزہ، پہلے نمبر پر نماز۔ اسلام کے نظام عبادات میں پہلے نمبر پر ٹاپ آف دی لسٹ جو عبادت ہے وہ ہے 5 وقت کی نماز۔ اس کے بعد زکوٰۃ کا درجہ ہے کہ سال میں 1 مرتبہ ہر صاحب نصاب پر اپنے مال کا 40واں حصہ اللہ کے راہ میں نکالنے کا نام زکوٰۃ ہے۔ تو یہ دوسرا رکن ہے نظام عبادات میں سے زکوٰۃ، اور تیسرے نمبر پر ہے روزہ۔
وصوم رمضان، رمضان شریف کے پورے مہینے کا روزہ۔ یہ اسلام کے نظام عبادات میں یہ 3 عبادتیں چوٹی کی عبادتیں ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، اور اس کے بعد حج، جو اسلام کے ارکان 5 میں سے 5واں رکن ہے حج بیت اللہ، اور اسلام کے نظام عبادات میں 4تھا نمبر ہے حج بیت اللہ شریف کا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایک مہینہ مختص کر دیا، وہ ہے رمضان الکریم۔ اور اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے متعلق اسی خطبے میں جو حضرت سلمان فارسی سے منقول ہے، روایت ہے، اور بیکی شریف میں یہ حدیث شریف ہے، شعب الایمان میں بھی یہ حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مہینہ رمضان شریف ایسا ہے کہ اس مہینے میں اگر ایک فرض ادا کریں گے تو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ یہ اس خطبے کا حصہ ہے جو حضور نے ارشاد فرمایا، یعنی ہر نیک عمل کا اجر اور ہر نیک عمل کا بدلہ اس قدر بڑھا دیا جاتا ہے کہ ایک فرض کی ادائیگی پر 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، اور ایک نفلی نیکی پر پورے فرض کا ثواب ملتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے اس مہینے کے بارے میں اس خطبے کے اندر اس مہینے کو فرمایا، ہوا شہر الصبر، یہ مہینہ جو پوری جلوہ سامانیوں کے ساتھ سایہ فگن ہونے والا ہے، جلوہ گر ہونے والا ہے، اس مہینے کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہوا شہر الصبر، کہ رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ہوا شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں خیر ہی خیر، برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضور نبی نور و رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، شہر المواسات غمخواری کا مہینہ ہے۔ جتنی شدت کی پیاس گرمی میں اگر روزے آتے ہیں اور شدت کی گرمی ہو تو آدمی اس قدر صبر کرتا ہے کہ غروب آفتاب تک وہ پانی کا ایک گھونٹ اور قطرہ حلق سے نیچے نہیں اترنے دیتا، اور جب بھوک اور پیاس روزے کی حالت میں اسے ستاتی ہے، پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، انسان صبر کرتا ہے۔ تو گویا روزہ رکھنے سے انسان کے اندر صبر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، انسان صابر بنتا ہے روزے رکھنے کی بدولت۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر صبر کی جو کیفیت انسان میں رکھی ہے اس کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، اور انسان پھر صبر کا دامن تھامتا ہے اور ان چیزوں کے قریب نہیں جاتا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا ہوا شہر المواسات، یہ رمضان شریف کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ غمخواری سے کیا مراد ہے؟ آپ دیکھیں سال بھر جو آدمی طرح طرح کی نعمتیں کھاتا ہے، اس کے گھر میں ہر قسم کی سہولت میسر ہے، رمضان شریف کے ایک مہینے میں وہ بالکل کھانے پینے کے جب قریب نہیں جاتا تو اس کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے گھر میں 2 وقت کا کھانا میسر نہیں، ایسے غریب مسکین فقیر لوگ، بیوہ عورتیں، یتیم بچے، اور ایسے اپاہج لوگ معذور جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، ایک وقت کا کھانا بڑی مشکل سے انہیں میسر آتا ہے، تو ان کے بارے میں پھر انسان کے اندر غمخواری پیدا ہوتی ہے، غم گساری پیدا ہوتی ہے، ان کی کیفیات کا علم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو فاقہ کشی میں رہتے ہیں، جن کے گھر 2 وقت روٹی نہیں پکتی، ایک وقت پکتی ہے، یا بڑی مشکل سے جن کا گزارا ہوتا ہے، ان سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، ان کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہوا شہر المواسات، ہوا شہر الصبر، یہ رمضان کا مہینہ، ماہ رمضان یہ صبر کا مہینہ ہے اور غمخواری کا مہینہ۔
اس روزے سے انسان کے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، غم خاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، صبر کی کیفیات انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور اس سے انسانی ہمدردی کا جذبہ ذرا دیکھیے کیسے پیدا ہوتا ہے۔ ایک آدمی، جیسا کہ حضور نے اسی خطبے کا حصہ ہے حضرت سلمان فارسی والا، جس خطبے پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، اسی خطبے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا یہ اتنا باعظمت اور باوقار مہینہ ہے، جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا تو جس کا روزہ افطار کرایا جا رہا ہے اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر روزہ افطار کرانے والے کو پورے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا، اگلی بات بڑی غور سے سننے والی ہے تاکہ شہر المواسات اور شہر الصبر کا مفہوم ہم سمجھ سکیں۔ جب صحابہ کرام نے یہ سنا کہ روزہ افطار کرانے کا اتنا درجہ ہے کہ افطاری کرانے والے کو پورے ایک روزے کا ثواب ملتا ہے، ایک آدمی کا روزہ افطار ہے، 10 آدمیوں کی افطاری کرائی تو 10 روزوں کا ثواب، 100 آدمی کی افطاری کا اہتمام کیا 100 روزوں کا ثواب، لیکن جن کی افطاری کرائی جا رہی ہے ان کے ثواب میں کمی کیے بغیر پورے روزے کا ثواب اسے ملتا ہے۔ جب میرے آقا کریم نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ نے عرض کی، حضور جس کو روزہ افطار کرانے کی طاقت ہی نہیں، مسکین ہے، فقیر ہے، غریب ہے، اس کی گزر اوقات مشکل سے ہوتی ہے، اس کے اتنے وسائل اور ذرائع نہیں کہ وہ افطاریاں کرائے اور افطار کرائے، اس کا کیا بنے گا؟ تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے جو خوشخبری دی وہ سننے والی ہے۔ حضور نے فرمایا، جس نے کھجور کے ایک دانے سے یا چھہارے کا ایک دانہ لے کر کسی کا روزہ افطار کرایا، دودھ کا ایک گھونٹ صرف پلا کر روزہ افطار کرایا، یا یہ بھی میسر نہیں تو پانی کے ایک گھونٹ سے بھی کسی کا روزہ افطار کرایا تو افطار کرانے والے کو پورے روزے کا ثواب ملے گا۔ اور پھر حضور نے اسی خطبے کے اندر ارشاد فرمایا، کیونکہ سوال یہ کیا گیا تھا کہ جس کو افطاری کرانے کی طاقت ہی نہیں ہے وہ کیسے افطاری کرائے گا، تو حضور نے یہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا جس نے پانی کا ایک گھونٹ پلایا، دودھ کا ایک گھونٹ، کھجور کا صرف ایک دانہ لے کر، چھہارا ایک لے کر روزہ افطار کرایا، اس کو بھی وہی ثواب ملے گا۔ اور اگلی بات جو حضور نے فرمائی بڑے غور سے سنیے، وہ اس ماہ مبارک کے بارے میں ہے۔ یہ حضرت سلمان فارسی اس حدیث کے راوی ہیں جو خطبہ شعبان کے آخر میں حضور نے صحابہ کو جمع کر کے فضائل رمضان پر حضور نے گفتگو فرمائی تھی۔ اس خطبے میں پھر حضور نے یہ فرما کر ارشاد فرمایا، تو دوسرا وہ جس نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، یعنی روزے دار کو کھانا ایسے کھلایا کہ وہ سیر ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اس کو حوض کوثر سے جام پلایا جائے گا اور جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تو افطاری کرائی جاتی ہے روزے دار کی، افطاری کرائی جاتی ہے، تو جس کا روزہ ہی نہیں اس کی افطاری کیسی ہے، اس کی افطاری کیسی ہے؟ اس لیے افطاری رسم نہیں ہے، افطاری اس کا مقصد نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کا اگر روزہ افطار کرائیں جنہیں آپ جانتے ہی نہیں، جنہیں ہم لسٹ بناتے ہیں افطاری کی، افطاری میں ان لوگوں کو بلاتے ہیں کہ جن کے اپنے گھروں میں آسانیاں ہیں، اور ایسے لوگوں کو بھی بلایا جاتا ہے الا ماشاء اللہ جن کا روزہ ہی نہیں ہوتا،
افطار پارٹیوں میں جا کے تجربہ کر لینا. بہت سے ایسے افراد جنہوں نے خود مجھے بتایا کہ انہوں نے انوائٹ کیا تھا افطاری پہ، ہم آ گئے کہ افطار ڈنر ہے آج، افطار ڈنر، لیکن میرا روزہ نہیں تھا تو میں تو ڈنر کرنے آیا ہوں. تو افطاری کا مقصد یہ ہے کہ روزے داروں کا روزہ افطار کرانا. جس کا روزہ ہی نہیں اس کو کھلائیں پلائیں گے تو خاک ثواب ملے گا. جس کا روزہ ہی نہیں اس کو کھلانے پلانے سے تو یہ فضیلت تو نہیں ملے گی جو روزے دار کو افطار کرانے کی. اس لیے وہ حضور کی امت کے وہ لوگ اور معاشرے کے وہ لوگ جن کو کوئی افطار پارٹیوں پہ نہیں بلاتا، جن کو کوئی ولیموں پہ نہیں بلاتا، جن کو کوئی عقیقوں پہ اور سالگرہ کے مواقع پہ صرف اس لیے نظر انداز کیا جاتا ہے کہ یہ غریب بندہ ہے، یہ مسکین ہے، اس وجہ سے اسے نظر انداز کیا جائے، تو پھر آپ اندازہ لگائیں افطاری کرانی ہو تو مساجد میں وہ لوگ جن کو آپ جانتے ہی نہیں کون ہیں، بس اتنا پتہ ہے کہ نمازی مسجد میں جمع ہیں اور ان کی افطاری کرا رہے ہیں، تو افطاری ہے روزے دار کی. جو روزے دار ہی نہیں اس کی افطاری کیسی؟ اب اس کا اجر اور ثواب جو حضور نے بیان فرمایا، اسی طرح جس طرح نیک اعمال رمضان شریف میں نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، جیسے نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، اسی طرح برائی کا جو ہے مواخذہ وہ بھی بڑھ جاتا ہے. اس مہینے میں حدیث شریف میں ہے کہ آسمانوں سے جیسے ہی رمضان شریف کا چاند نظر آئے گا مہینہ شروع ہو جائے گا. آسمانوں سے ایک منادی جسے اللہ مقرر فرماتا ہے وہ ندا دیتا ہے، منادی کرتا ہے، اے نیکی چاہنے والے اور نیکی کرنے والے، تیرے لیے اللہ نے آسانی فرما دی ہے، اپنے قدم بڑھا، اپنے قدم بڑھا اور نیک اعمال کی رغبت لے کر اللہ کی طرف رجوع کر. اور ساتھ کہتے ہیں یا باغی الشر، اے گناہ کے طالب، اے گناہوں میں لپٹے ہوئے اور گناہ کی رغبت رکھنے والے، اپنے قدموں کو روک لے اور بدی اور برائی سے باز آ جا. یہ ندا رمضان شریف کی پہلی شب سورج غروب ہوتے ہی جب چاند نظر آئے گا اس کے ساتھ ہی یہ ندا آسمانوں سے شروع ہو جاتی ہے. تو یہ مہینہ، دو چیزیں اس مہینے میں بہت زیادہ ضروری ہیں. اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ میں اس مہینے کو کیسے گزاروں اور مجھے کیا کرنا چاہیے، تین چیزیں ہیں، یہ نوٹ کر لیجئے. ایک ہے اللہ سے بندے کا تعلق. اصطلاحاً اسے دو لفظوں میں سمجھا جا سکتا ہے. ٹیکنیکل اصطلاح جو ہے، شرعی اصطلاح، وہ ہے تعلق مع اللہ تعالی، اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق. اور دوسرا اس کا نام ہے تعلق باللہ تعالی. معنی دونوں کا ایک ہے کہ اپنے رب سے تعلق مضبوط کرو، مستحکم کرو، دوڑو اللہ کی طرف. یہ مہینہ دوڑ لگانے کا مہینہ ہے. نیکیوں کی طرف دوڑ لگاؤ، نیکیوں کی طرف تگ و دو کرو، نیکیوں کے لیے مشقت و محنت کرو اور نیکیوں کی طرف رغبت اپنے دل میں لاؤ تاکہ تمہارا تعلق مع اللہ تعالی زیادہ مضبوط اور مستحکم ہو جائے. دوسرا کام جو اس مہینے میں تعلق مع اللہ تعالی مضبوط کرنے کے لیے سب سے بہترین عمل جو رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی، اس سے بڑا کوئی عمل ہی نہیں. اگر مجھ سے کوئی کہے کہ میں اپنے رب کے قریب ہونا چاہتا ہوں، اپنے اللہ کی خوشنودی چاہتا ہوں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو رب کعبہ کی قسم ہے نماز سے بڑا کوئی عمل ہی نہیں. 5 وقت کی نماز باجماعت، 5 وقت کی نماز باجماعت. جو پورا سال یہ کام نہیں کر سکا، رمضان شریف میں اللہ کریم نے آسانیاں پیدا کر دی. آسمانوں کے دروازے کھل گئے، جنت کے دروازے کھل گئے، رحمت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے گئے.
اب تو باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دی. اب صرف توجہ کی ضرورت ہے. 5 وقت کی اس کے بغیر تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. تعلق مضبوط ہو اللہ کے ساتھ، نماز کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں. اور یہ روزہ خود اللہ کے قریب کرتا ہے. روزہ بندے کو اللہ کے لعلکم تتقون کہ روزے کا مقصد ہے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تمہارے اندر نیکی کی رغبت پیدا ہو، دین سے محبت ہو، قرآن کی تلاوت کا شوق ہو، غریبوں کی ہمدردی، بیوہ عورتوں کی مدد و نصرت، یتیم بچوں کی کفالت، بیمار مخلوق کی خدمت، اپاہج و معذور کی خدمت، اور حضور کی امت کے معاشرے کے پسے ہوئے لوگ جو غربت کے مارے اور ستائے ہوئے لوگ ہیں ان کی نصرت و مدد کرنے کے لیے اس مہینے میں آسانیاں کر دی گئیں. اس کے لیے آخری عبادت جو رمضان شریف کی ہے وہ صدقہ فطر ہے. اس کی صدقہ فطر جو واجب کیا گیا اس میں بھی یہ حکمت ہے. حضور نے فرمایا میری امت کے وہ لوگ جو غربت، مالی پریشانیوں کے سبب، فقر و فاقہ، تنگ دستی کے سبب، ہاتھ تنگ ہونے کی وجہ سے جو عید کی خوشیاں اپنے بچوں میں نہیں بانٹ سکتے، وہ خود عید کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتے، فرمایا صدقہ فطر اس لیے واجب کیا گیا ہے کہ میری امت کا وہ طبقہ بھی تمہارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائے. تو اس مہینے کے اندر زکوٰۃ نکالنا، مساجد پہ خرچ کرنا، دین کی تعلیم و تبلیغ پر خرچ کرنا، معاشرے کے پیچھے ہوئے طبقے کی مالی مدد و نصرت کرنا، صدقات و خیرات کرنا، سحری اور افطاری کا اہتمام و انتظام کرنا، یہ ساری چیزیں جو انسان کو اللہ کا قرب عطا کرتی ہیں اور اللہ کے قریب کرتی ہیں، اللہ سے تعلق بندے کا مضبوط ہوتا ہے. اور دوسرا کام ہے جو کرنے کا وہ کیا ہے؟ رجوع الی القرآن. رجوع الی قرآن کی طرف رغبت، قرآن کی طرف رجوع. پورا سال جس نے کبھی قرآن نہیں کھولا، کبھی تلاوت نہیں کی، اس کے لیے رمضان شریف میں آسانیاں پیدا کر دی گئیں. اب اس مہینے کے اندر دوسرا کرنے والا کام ہے وہ ہے تلاوت قرآن. ایک ہے تلاوت قرآن اور ایک ہے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا. اس کے لیے رمضان شریف میں مساجد میں فجر کی نماز کے بعد اور بعض مساجد میں تراویح کے بعد بھی درس قرآن کا اہتمام ہوتا ہے، تاکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. قرآن تراویح میں سن کے برکتیں تو سمیٹ لیں، اب کچھ وقت نکال کر اس قرآن کو سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے اس میں پیغام کیا ہے، اس میں ہمارے لیے ہدایت کیا ہے. اس کے لیے فجر کی نماز کے بعد اسی جامع مسجد میں تراویح کے بعد بھی درس قرآن کا اہتمام سال ہر سال سے ہو رہا ہے، اور فجر کے بعد بھی سال ہر سال سے درس قرآن کا اہتمام. رجوع الی القرآن کے لیے ایک تلاوت قرآن، سماعت قرآن اور تفہیم قرآن، یعنی قرآن مجید کا فہم کہ قرآن ہمارے لیے پیغام کیا ہے، کیونکہ ھدی للناس وبینات من الہدی، یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اور قرآن جو ہے یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے. تعلق باللہ تعالی پہلی چیز. دوسری چیز رجوع الی القرآن، قرآن سے تعلق مضبوط کرنا. اس لیے دن کے اوقات میں روزہ فرض اور رات کے قیام میں قرآن مجید کی منزل سننا یہ سنت. دن کی عبادت فرض کے درجے میں اور رات کی عبادت سنت کے درجے میں. نماز تراویح، قیام اللیل، اس میں قرآن سنا جاتا ہے، سماعت قرآن. اور قرآن سننے کی اتنی فضیلت ہے کہ رب جلیل نے قرآن مجید میں فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا
لعلکم ترحمون۔ ہم اپنے رویوں پہ غور کریں ذرا، ہم اپنے طرز عمل پر غور کریں۔ ہمارا طرز عمل اس کے بالکل برعکس چلا جا رہا ہے۔ تراویح میں ایسے قاری کا انتخاب لوگ کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی کچھ سمجھ نہیں آتی، سوائے یعلمون اور تعلمون کے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ سارا قرآن ایسے پڑھتے ہیں جیسے ایکسپریس گاڑی چل رہی ہے، اور جب رکوع میں امام صاحب جاتے ہیں تو ایک ہی لفظ کی سمجھ آتی، یعلمون، بس ایک بات کی سمجھ۔ جبکہ اس قرآن کو سننے کا حق کیسے ادا ہوگا؟ اذا قرئ القرآن، قرآن کی آیت سنا رہا ہوں، جب اللہ کا قرآن پڑھا جائے، فاستمعوا لہ، پوری توجہ سے اس قرآن کو سماعت کرو، سنو، غور کرو جو کچھ پڑھا جا رہا ہے، ایک ایک لفظ سمجھ میں آئے، اس میں غور کرو۔ اور دوسرا حکم جو ہے اس کو توجہ سے سنے ذرا، جو ہمارے ہاں نہیں ہے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے یہ چیزیں دیکھ کر۔ پہلا کیا حکم ہے؟ جب اللہ کا قرآن پڑھا جائے، فاستمعوا لہ، توجہ سے سنو، اور دوسرا کام وانصتوا، انصتوا کا لفظی معنی ہے اور چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ جیسے کوئی آدمی کسی محفل میں کوئی ایسی بات کر دے جو وہاں کرنا مناسب نہیں ہے، تو آدمی اسے انگلی سے ایسے کرتا ہے، اس کا کیا مطلب؟ بس یہیں چپ ہو جا، بات نہیں کرنی۔ قرآن اس آیت کا یہی معنی ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا، چپ ہو جاؤ، توجہ سے قرآن سنو۔ کیوں؟ فرمایا لعلکم ترحمون، لعلکم ترحمون، اس امید پر توجہ سے قرآن سنو اور چپ ہو جاؤ، اس امید پر تم پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، لعلکم ترحمون۔ جب تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو جتنے نمازی تراویح میں شامل ہوتے ہیں، جو قرآن سن رہے ہوتے ہیں، جو پڑھا جا رہا ہے، مقری قرآن پڑھ رہا ہے، مقتدی سن رہے ہیں، پورے ماحول پر اللہ کی رحمت کا غلبہ ہو جاتا ہے، پورے ماحول پر اللہ کی رحمت کا غلبہ۔ لعلکم ترحمون۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ تراویح میں نیند بہت آتی ہے، مجھے اس سے شدید اختلاف ہے، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، اس لیے کہ وہ نیند نہیں ہوتی۔ قرآن ہے لاہوتی کلام، قرآن کسی انسان کا، بشر کا کلام نہیں ہے، یہ لاہوتی کلام ہے، کلام اللہ، کتاب اللہ، اللہ کا کلام، لاہوتی کلام۔ جب وہ پڑھا جاتا ہے، سماعت کے ذریعے دل میں قرآن اترتا ہے، اور پھر روح تک جب قرآن کی نور پہنچتا ہے، بندے کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے قرآن۔ اس کی ایک مثال غور سے سن۔ آپ کا 7 سال کا بچہ جب قرآن شریف پڑھتا ہے استاذ کے پاس، مقری قرآن پڑھا رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، میرا بیٹا پڑھ رہا ہے، غور سے دیکھنا آپ کا بیٹا جھومے گا ایسے، قرآن پڑھے گا تو جھومے گا۔ کیوں؟ یہ کلام اللہ ہے، لاہوتی کلام ہے، ان کے لفظوں کی تاثیر ہے، اس کے حروف کی تاثیر ہے۔ جیسے جیسے قرآن پڑھا جاتا ہے اسے سرور آتا ہے، معنی نہیں جانتا بچہ، معنی نہیں جانتا کہ کیا پڑھ رہا ہوں، لیکن قرآن کا نور جب اس کی روح تک جاتا ہے، پھر وہ اپنے جسم کو حرکت دیتا ہے، یعنی جھومتا ہے کہ اللہ کے قرآن کی لذت آ رہی ہے۔ اسی طرح جب مساجد میں یا محافل میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے تو جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو سننے والے ایسے جھومتے ہیں، اور جب حسن صوت بھی اللہ کی بہت بڑی عطا ہے، یعنی آواز کے اندر حلاوت،
آواز کے اندر شیرینی اور قرآن پڑھنے کا انداز، وہ جب اس خوبصورت لہجے میں قرآن پڑھا جاتا ہے سننے والے بے اختیار جھوم کے خوش ہو کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ان کے سر پہ کوئی ڈنڈا لے کے نہیں کھڑا کہ اونچی کہو سبحان اللہ، وہ قرآن کا سرور ہی اتنا آتا ہے، بندہ کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ بھی کہتا ہے اور وہ جھومتا بھی ہے، اور کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں جن کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تراویح میں تجربہ کر لینا، قرآن مجید کی کچھ آیات ایسی ہیں جن میں عذاب الہی کا ذکر ہے، قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں بشارتیں ہیں، کن میں عذاب کی وعیدیں ہیں، ان آیات کی بھی تاثیر ہے۔ جب وہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں سننے والا معنی نہ بھی جانتا ہو تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس قرآن کی تاثیر ہے، اس قرآن کی بھی حضور نے نہیں، رب کریم نے قرآن میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن ایمان والوں کے لیے شفا ہے، قرآن ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ قرآن پڑھنے اور سننے سے شفا ملتی ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب حدیث سنو، قرآن میں رب نے قرآن کو شفا فرمایا، رحمت فرمایا، اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا علیکم بشفاعین، اگر تمہیں شفا چاہیے تو دو چیزیں اپنے اوپر لازم کر لو۔ علیکم بشفاعین، جس کسی کو شفا چاہیے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دو چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لے۔ ایک کیا ہے؟ الاصل والقرآن، ایک شہد ہے، ایک قرآن کی تلاوت ہے۔ قرآن بھی شفا ہے اور شہد میں بھی، گھر میں شہد ختم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حضور نے فرمایا اس میں شہد میں بھی شفا، قرآن میں بھی شفا۔ تو دو چیزیں گھر سے غائب نہ ہونے دینا، ایک شہد غائب نہ ہونے دینا، ایک قرآن کی تلاوت نہ غائب ہونے دینا۔ جس گھر میں روزانہ قرآن کی تلاوت ہو، بے نیاز رب بھی قرآن میں فرمائے کہ قرآن شفا بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے۔ نبی کریم فرمائیں کہ قرآن میں تمہارے لیے شفا ہے، تمہیں شفا چاہیے دو چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لو، ایک قرآن کی تلاوت اور ایک شہد، ان دونوں کے اندر اللہ نے تمہارے لیے شفا رکھی۔ تو ہمارے گھروں میں نماز نہیں رہی، قرآن کی تلاوت نہیں رہی، یہ رحمتوں و برکتوں والا مہینہ ہے۔ دو کام، تعلق باللہ تعالی، رجوع تیسری چیز اتباع سنت، اتباع شریعت، کہ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک طریقے، ان پر اس مہینے میں عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسے کہتے اتباع سنت، اتباع شریعت۔ یہ چیزیں سیکھنے سے پتہ چلے گی۔ حضور نے یہ تیسرا کام جو رمضان میں کرنا ہے نا، اتنا ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا من نحیا سنتی عند فساد امت فلہ اجر مئات شہید، جس نے میری ایک سنت ایسی جسے لوگوں نے ترک کر دیا ہو، اس کے بارے میں لوگ سست ہو گئے ہوں، غافل ہو گئے ہوں، حضور نے فرمایا اس وقت جو میری کسی ایک سنت کو عمل کر کے زندہ کرے گا، بے نیاز رب اسے 100 شہید کا اجر عطا فرمائے گا۔ اسے 3 نام آپ دے سکتے ہیں، احیاء سنت، احیاء، اتباع سنت، اتباع شریعت، کہ ہر وہ کام جو نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ حضور کی سنت ہے ان کو اپنا کر 3 چیزیں رمضان شریف میں کرو، اور چوتھا کام ہے کرنے والا استغفار۔ چوتھا کام کیا ہے؟ کثرت سے اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار۔ اللہ کو وہ بندہ بڑا پیارا لگتا ہے جو اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اور استغفار کا معنی ہی یہ ہے رب سے گناہوں کی معافی مانگنا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پورے رمضان شریف میں
100 مرتبہ کم از کم روزانہ ضرور پڑھیں پورے رمضان شریف میں. تیسرا کلمہ 100 مرتبہ ضرور پڑھیں اور 100 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھیں. یہ کم سے کم نصاب ہے پورے رمضان کے لیے. ہر رمضان کے پہلے دن تیسرا کلمہ 100 دفعہ، استغفار 100 دفعہ، درود شریف 100 دفعہ. باقی جتنی اللہ توفیق دے قرآن کی تلاوت، 5 وقت کی نماز پابندی سے، غریبوں کی مدد، بیوہ عورتوں کا خیال، یتیم بچوں کی کفالت، معاشرے اور گلی محلے میں جو محتاج لوگ ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو. اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کا مہینہ ہے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی